میاں جویل لطیف صاحب، کیا علی حیدر گیلانی صاحب کے خلاف جو ایک درخواست گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، صرف علی حیدر گیلانی صاحب کی انکوائری ہوگی یا ان چاروں کی بھی ہوگی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی حیدر گیلانی کی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومتی وسائل، حکومتی اختیارات، حکومت کے تابع ایجنسیاں تمام استعمال کرنے کے باوجود جو ابھی آپ کے نمائندے کہہ رہے تھے کہ جس طرح ٹریپ کیا گیا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ مخصوص یہ ووٹ ہوتا ہے، اسی کے پاس کینڈیڈیٹ نے جانا ہوتا ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں یہ 100% درست کہہ رہے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ عبدالقادر کو بھی جانتے ہیں بلوچستان سے، جس نے 70 کروڑ روپے کا کہا، اور عمران خان صاحب نے خود کہا کہ 70 کروڑ روپے تک آفر کی جا رہی ہے، اور پھر اسی کو ٹکٹ دیا اور اسی کو الیکٹ کروایا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں ان کی مذمت کر رہی ہے تحریک انصاف اور کہہ رہی ہے جی ان کی انویسٹیگیشن کریں، تو یہ تحریک انصاف کے چاروں ایم این اے ایاز اکبر یوسف زئی کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے علم میں تھا، ان کے جو موبائل فون ہیں وہ اگر ضبط کر کے ان کا فورینزک ٹیسٹ کروایا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ احمد میر صاحب، پھر اگر عبدالقادر کو یا حیدر علی کو بلایا جاتا ہے تو پھر ان چاروں کو کیوں نہیں بلایا جائے گا بھائی؟ دوسرا فریق تو پھر یہ چار نہیں، کم سے کم 7 لوگوں۔ نمبر 1 عمران خان نیازی وزیر اعظم، اس نے بھی ووٹ اپنا، شہزاد اکبر نہیں، عمران خان نیازی، افریدی جو ہے شہریار افریدی، اور وہ جو ہیں زرتاج گل، یہ تو 3 یہ 4 وہ ہو گئے۔ یہ 7 کے 7 لوگوں کو انٹروگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح گیلانی صاحب کے بیٹے بتا رہے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے اپنے ووٹ کو ضائع کیا ہے۔ اچھا، لیکن اب ایاز اکبر یوسف زئی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 4 ایم این اے پی ٹی آئی کے یہ سٹنگ آپریشن کرنے گئے تھے، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان میں سے جو ایک صاحب ہیں انہوں نے آپ کو یقین دلایا ہے قرآن پر کہ ہم نے ووٹ گیلانی صاحب کو ڈالا ہے۔ میری انفارمیشن ہے، اب آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی انفارمیشن کبھی غلط نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا جی، اس میں میں اب نام نہیں لینا چاہتا کہ کیونکہ اس میں قرآن آ جاتا ہے، تو پی ٹی آئی کے ایک صاحب جو سٹنگ آپریشن میں شامل تھے، ایک طرف انہوں نے سٹنگ آپریشن کیا، دوسری طرف پیپلز پارٹی کو یقین دلایا کہ میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالوں گا، اور اس میں وہ قرآن کو بھی لیا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، میں اب اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں تحریک انصاف کو جو لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہم آپ کے بہاف پہ سٹنگ آپریشن کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی قرآن کی قسمیں کھا رہے تھے۔ یہ جو صورتحال ہے میاں جویل لطیف صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئے؟ جو صاحب حامد میر صاحب، گزارش پھر میں وہی کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اوپن بیلٹ کا جو راگ تھا وہ اسی وجہ سے تو تھا، اس کے نیچے سے زمین کھسک رہی تھی، اس کے اپنے ووٹر جو تھے اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جس طرح کہ یہ لوگ لا رہے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں، بار بار یہ کہا جاتا ہے حفیظ شیخ کیسے ہارے؟ او بھائی، آپ یہ بتائیں کہ سری لنکا میں آپ جاتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو پرائم منسٹر صاحب کہ میں نے وزیر اعظم سری لنکا سے یہ ٹپ لی ہے کہ کیسے مہنگائی کو کم کرنا ہے، کیسے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، تو بھائی اس نے یہ نہیں بتایا کہ آپ آئی ایم ایف کے نمائندے کو باہر کر دو یا مافیا سے ہٹ جاؤ تو آپ کے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب آ جائیں جو آپ نے سوال کیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کسی طور پر بھی آپ یہ روک ہی نہیں سکتے نہ عدم اعتماد کو، نہ لیکن فوزیہ ارشد پی ٹی آئی کی خاتون سینیٹر منتخب ہوئی ہیں، ان کو 174 ووٹ ملے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، یقین جانے حامد میر صاحب، میں دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی بندے نے توجہ ہی نہیں دی کہ دوسری کینڈیڈیٹ کون ہے۔ سب کا فوکس تھا کہ یوسف رضا گیلانی، ہماری کینڈیڈیٹ ہونے کے باوجود مسلم لیگ کی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آغا صاحب؟ مجھے ایم ایم اے کے اور کچھ اور دوست نور کے کہ ان کو بتانا مجھے پڑا کہ ہماری کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا فوکس زیادہ جو تھا نا تو وہ جو زیادہ گیلانی صاحب کی طرف تھی، اس وجہ سے۔ اچھا، ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ آج ہمارے پروگرام میں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں، ہمیں شفقت محمود صاحب نے، وفاقی وزیر تعلیم نے جوائن کرنا تھا، ان کو ہم نے خود بھی کال کی، لیکن آخری وقت پر ہمیں پتہ چلا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی اجلاس بلا لیا ہے اور بہت سے جو حکومت کے وزراء اور ترجمان ہیں وہ اس اجلاس میں موجود ہیں، اس لیے فی الحال ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے حکومت کا موقف آپ کے سامنے لانے کی۔ لیکن اب آج ہی کا تو دن تھا کہ
تحریک انصاف کے وزراء اور حکومت کے ترجمان آج آتے اور بتاتے قوم کو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کیسے جیت گئے اور حفیظ شیخ صاحب کیسے ہار گئے. اب یہ بتائیے آغا رفیع اللہ صاحب کہ کیا حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ اب ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ سر بالکل، میں آپ کو ایک بڑی آئین کے آرٹیکل 91 کی شک 9 کے تحت ان کو وزیر بنایا گیا تھا کہ وہ 6 ماہ آئین کا آرٹیکل 91 کی شک 9 کے تحت اچھا ان کو وزیر بنایا گیا تھا. وہ 6 ماہ کے اندر اسمبلی کے رکن بنیں گے. آج وہ سینٹ کے ممبر کا الیکشن بھی ہار گئے. اسمبلی کی کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، وہ باقی مائندہ 2 ماہ اسمبلی کے رکن بن جائیں. لہٰذا عملی طور پر اخلاقی طور پر غیرت تھوڑی حیا شرم ہو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر اب حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ زیادہ عرصہ تک وزیر خزانہ نہیں رہ سکتے، ان کو دوبارہ پھر ایڈوائزر بننا پڑے گا؟ نہیں، ایڈوائزر بھی نہیں بن سکتے، اب کچھ بھی نہیں بن سکتے، اخلاقی طور پہ نہیں بن سکتے، روایت بھی یہ قانونی طور پہ بھی نہیں بن سکتے. تو حفیظ شیخ صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. 100% دیں گے. 2 مہینے بعد قانونی طور پر یہ فارغ ہیں. دینا پڑے گا.